اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ایک کریٹیکل ایشو جو بڑے عرصے سے لوگ مختلف اوقات میں پوچھتے رہے تو میں اپنی ویڈیوز ریفر کرتا رہا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ میں آج بس مجھے جسٹ تھوڑی دیر پہلے خیال آیا کہ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو کر لوں، کیونکہ اس ویک میں تو ایسا سچ کوئی اس طرح کا کرنٹ افیئر نہیں تھا، تو چلیں ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس ٹاپک کو بھی ایڈریس کر دیں۔ وہ مدلس کی عن والی روایت کا جو ایشو ہے، دیکھیں علم حدیث ایک بڑا اتھینٹک نالج ہے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ محدثین نے اسے اسٹیبلش کیا ہے، اور اسی کی برکات ہیں کہ آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بڑی صحیح فارم کے اندر ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی اس چیز سے خبردار کر دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں جھوٹ بولا جائے گا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی یہی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے، کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت باندھنا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا، جھوٹی حدیث میری طرف منسوب کرے گا، تو ایسا شخص اپنا مقام دوزخ کی آگ میں دیکھ لے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اور یہ ایشو اتنا کریٹیکل ہے کہ ایون میدان جنگ کے موقع کے اوپر بھی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کرنے لگے، بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے، اپنی فوج کے موریل کو بلند کرنے کے لیے خوارج کے خلاف، تو انہوں نے وہاں پر حدیث بیان کرنے سے پہلے ایک جملہ بولا جو امام بخاری امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں مجھے یہ تو گوارا ہے، یعنی اتنی بڑی تکلیف، لیکن مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دوں جو میں نے خود ان سے سن نہ رکھی ہو۔ یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی جو تکلیف ہے، اس کا جو عذاب ہے، اس سے بڑا عذاب اس شخص کو ہونے والا ہے جو رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا۔ ظاہر ہے جب نبی الاسلام نے فرما دیا اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، اور وہ حدیث بخاری مسلم میں سیدنا علی روایت کر رہے ہیں، تو جہنم میں چلا جانا اس سے بڑا کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہنم کی آگ جو ہے وہ دنیا کی آگ سے بھی 70 گنا تیز ہے اپنی ہیٹ کی اعتبار سے، اور وہ آگ بھی ایسی ہے جو اندھی آگ ہے، اس میں روشنی کوئی نہیں ہے، کالی ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو یہ اگر پورا سینیریو آپ کے سامنے ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ حدیث کو اتنی بے احتیاطی کے ساتھ بیان کرنا، کہ حدیث تو حدیث ہوتی ہے، اصلی ہو یا جعلی، یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ حدیث کا معاملہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی بزرگ کی طرف آپ جھوٹا واقعہ منسوب کر دیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا، لیکن اگر آپ نے رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کنفرم جہنم لکھی جائے گی آپ کے لیے۔ اسی لیے محدثین بڑی احتیاط کیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا کام جس شخصیت نے کیا ہے وہ امام مسلم ہے، ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری المتوفى 261 ہجری۔ انہوں نے امت پہ یہ احسان کیا کہ یہ جتنے کرٹیکل اصول محدثین تھے وہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ بنا دیے۔ ویسے آپ اسماء الرجال کے اوپر اگر کتابیں ڈھونڈنے نکلیں تو الگ سے کتابیں آپ کو ملیں گی۔ اسماء الرجال کا علم یہ ہے کہ جو بھی اس میں مرد یا عورتیں انوالو ہیں حدیث روایت کرنے میں، ان کے متعلق اتھینٹک نالج
تاکہ یہ پتہ چلے کہ اس کی حدیث قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. اس علم کو اسماء الرجال کا علم کہا جاتا ہے. امام مسلم نے یہ احسان کیا کہ انہوں نے حدیث کی کتاب کا حصہ اسے بنا دیا. اس اعتبار سے مسلم شریف باقی ساری احادیث کی کتابوں سے منفرد ہے، کیونکہ باقی احادیث کی کتابوں میں جو اس طرح کی باتیں آتی ہیں ان کے اوپر کوئی ورڈکٹ دینے کے لیے ہمیں محدثین کی الگ سے لکھی ہوئی کتابوں کا حوالہ دینا پڑتا ہے. لیکن مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے اپنے مقدمے کے اندر وہ سارے کریٹیکل اصول لکھ دیے جس کی وجہ سے آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور انہوں نے مسلم شریف کے پہلے چیپٹر کو نام دیا المقدمہ. 92 روایات اس دلیل کے اوپر لے کے آئے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور 93 نمبر حدیث کتاب الایمان وہاں سے سٹارٹ ہوا. وہ مسلم شریف کی پہلی باقاعدہ حدیث ہے جو ادر دین مقدمے کے ہے. ویسے تو مقدمے میں بھی احادیث ہیں، صحابہ کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں، تبع تابعین کے اقوال ہیں، لیکن 93 نمبر حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے، جو حدیث جبرائیل ہے، جو جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آ کے نبی علیہ السلام سے سوالات پوچھتے ہیں. پہلی جو 92 روایتیں ہیں نا وہ امام مسلم نے مسلم شریف کا حصہ بنا دی. آج ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ انجینئر کی ذاتی بات نہیں ہے، یہ شیخ البانی کا ذاتی قول نہیں ہے، یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، یہ شیخ شعیب ارناؤت نے اپنی طرف سے بات نہیں کی. یہ اصول محدثین ہے اور وہ مسلم شریف کا حصہ ہے. الگ سے آپ کو کوئی کتاب نہیں لینی پڑتی. اسی لیے آلموسٹ آج سے 4 سال پہلے میں نے صحیح مسلم کا مقدمہ پورے کا پورا ایک ویڈیو کے اندر کور کیا ہے. میں اپنے تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ کروں گا وہ 1 گھنٹے کی ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. صحیح مسلم کا مقدمہ اس کو میں نے سمجھایا ہے. ویسے تو سمجھائے بغیر بھی کوئی عام آدمی بھی اسے پڑھے نا اسے پتہ چل جائے گا، لیکن میں نے مثالیں دے کے اسے عام فہم کر کے ایک عام بندے تک جو اردو پڑھنا نہیں بھی جانتا اس تک وہ بات پہنچائی ہے کہ صحیح حدیث کیوں ضروری ہے. اور یہ بات امام مسلم نے لکھی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تو نہیں تھے. میں تو خود متاثرین امام مسلم ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ ہمارا پلیٹ فارم اللہ کے فضل سے علم حدیث کے حوالے سے جو خدمت کر رہا ہے، آج اگر امام مسلم رحمہ اللہ تعالی زندہ ہوتے تو یقیناً گریڈنگ میں پہلا نمبر ہمارے اس پلیٹ فارم کو دیتے کہ ہم نے امام مسلم کے اس منہج کو جو محدثین کا منہج انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا وہ عام بندے تک پہنچا دیا ہے اللہ کے فضل سے. آپ وہ مقدمہ دیکھیں. علم حدیث کے حوالے سے میری 3 ویڈیوز بہت کریٹیکل ہیں. نمبر 1 صحیح مسلم کا مقدمہ، اور یہ ساری HD ریکارڈنگز کے اندر موجود ہے، ایک ایک ریفرنس لگا ہوا ہے. نمبر 2 انٹروڈکشن آف حدیث. حدیث کہتے کسے ہیں؟ بسا اوقات صحابہ کرام تابعین کے اقوال کو بھی محدثین حدیث کہہ کے ہی نقل کرتے ہیں، کیونکہ بات تو ہوتی ہے نا، وہ جو نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے وہ حدیث مرفوع ہے، جو کسی صحابی تک پہنچے وہ حدیث موقوف ہے، پھر اسی طریقے سے نیچے. یہ پورے کا پورا جو علم حدیث کے حوالے سے نالج ہے وہ ایک جگہ جمع ہے، انٹروڈکشن آف حدیث. آپ یہ لکھیں انشاءاللہ آپ کو ایک ایک بات سمجھ آ جائے گی. اور تیسرا لیکچر ہے انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. میں نے بخاری مسلم کے تعارف کے اوپر الگ سے لیکچر ریکارڈ نہیں کروائے، لیکن مشکات المصابیح کے تعارف کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی کہ اہل سنت کی مین سٹریم کی آلموسٹ 13 کتابیں انکلوڈنگ کتب 6 جن میں صحیحین بخاری اور مسلم اور 4 سنن اربع کی کتابیں، ان سب کا نالج ایک جگہ میں نے جمع کر دیا ہے. مشکات المصابیح کے تعارف کو بتاتے ہوئے کہ یہ امام نے کتنی بڑی خدمت کی ہے. 2 اماموں نے مل کے، امام بغوی نے اور امام ولی الدین تبریزی نے.
اور اس کے حوالے سے اس کے فٹ نوٹ کے اوپر جو حکم لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ سمجھایا. یہ 3 ویڈیو ضرور دیکھیں. صحیح مسلم کا مقدمہ، انٹروڈکشن آف حدیث اور انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح. تو آپ کو علم حدیث کے حوالے سے جتنا نالج چاہیے وہ ایک جگہ آپ کو جمع ہوا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے صرف احادیث کے اوپر اکتفا نہیں کیا، صحابہ کرام کے اقوال نقل کیے، تابعین کی آپس میں ڈسکشن نقل کی، جھوٹے راویوں کی جو کارستانیاں ہیں وہ بیان کی، جو راوی مدلسین تھے ان کو ایڈریس کیا، جو ضعیف راوی تھے ان کو ایڈریس کیا، جو اختلاط کا شکار ہو گئے تھے، بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو گیا یا وہ احادیث کو مکس کر جایا کرتے تھے. یہ تمام ٹاپکس انہوں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا. اور آپ دیکھیں کہ امام مسلم کی پرائورٹی دیکھیں کہ انہوں نے مسلم کا جو مقدمہ ہے نا اس کا آغاز قرآن کی آیت سے کیا. سورۃ الحجرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی جھوٹا شخص، اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والا شخص کوئی خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی اگنورنس کے اندر، جہالت کے اندر کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور الٹیمیٹ اس کا انجام یہ ہو کہ بعد میں پھر کفے افسوس ملتے رہو کہ یہ کیا ہوا. یہ اسپیسیفکلی ولید ابن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت کہ اس نے ایک غلط خبر دے دی تھی کسی قبیلے سے متعلق کہ وہ اطاعت اختیار کرنے کے اعتبار سے وائلنس کر رہے ہیں اور انہوں نے بغاوت کر دی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، ادروائز نبی الاسلام نے تو لشکر روانہ کر دیا تھا. تو یہ اسپیسیفکلی اس سے متعلق نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اور یہ فاسق اسے کہا جا رہا تھا جو صحابی تھا، مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن طلقاء میں سے تھا، فتح مکہ پہ جن لوگوں کو معافیاں دی گئیں ان میں سے ایک تھا. یہ اس کا والد بہت خبیث انسان تھا، عقبہ ابن ابی معیط، جس کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس نے نبی الاسلام کے کندھے پر اور آپ کی گردن مبارک کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی جو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے آ کے ہٹائی تھی بعد میں. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. خیر یہ کوئی سدھرا نہیں ہے، اس کا پھر آگے معاملہ چلتا ہی رہا ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے اس کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ اپنی بیوی کو بہت مارتا تھا، نبی الاسلام نے کافی دفعہ سمجھایا، پھر بھی باز نہیں آیا، تو نبی الاسلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے اس کے لیے بد دعا کی تھی. یہ بد دعا ہے وہ شخص ہے. ٹھیک ہے، امام بخاری اس روایت کو جز رفع الیدین میں اس ثبوت میں لے کے آئے کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے یہ جائز ہے. اچھا، وہ ہاتھ اٹھانے میں رفع الیدین والی روایتیں بھی لے کے آتے ہیں، اور جس موقع پہ نبی علیہ السلام نے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے نا اس کو بھی لے کے آئے. مثلا جو مسلم شریف میں اوپر تلے کئی احادیث ہیں کہ بقیع غرقد قبرستان میں نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے 3 دفعہ دعا کی تھی جو بقیع کے دفن شدہ لوگ ہیں ان کے لیے. تو یہ روایت بھی مسلم شریف والی جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہیں ہاتھ اٹھانے کے ثبوت میں. رفع الیدین والی تو الگ سے لے کے آئے ہیں، اس طرح ہاتھ اٹھانے والی بھی لے کے آئے ہیں. بیسیکلی انہوں نے حنفیوں کا رد کرنا تھا کہ ہاتھ اٹھانا جو ہے نبی علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال یہ جو ولید بن عقبہ ہے اس کے معاملات آگے چلتے رہے ہیں. یہی وہ شخص تھا جس نے مسلم شریف میں تفصیل کے ساتھ آتا ہے اور بخاری میں بھی حضرت عثمان والے چیپٹر میں کہ اس نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے، اور جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا یہ کیا کیا، تو اس نے کہا اگر کم پڑھائی ہیں تو میں اور پڑھا دیتا ہوں، حالانکہ پہلے ہی 2 فالتو پڑھائی ہوئی تھی. پھر لوگ قریب آئے، انہوں نے قریب سے سونگا تو پتہ چلا کہ اس کے تو منہ سے بدبو آ رہی ہے اس کی شراب کی.
تو ظاہر ہے کہ پھر لوگ سیکھ پا ہو گئے، کچھ عرصے سے برداشت کر رہے تھے۔ حضرت عثمان نے اسے گورنر لگایا ہوا تھا، ان کا یہ رشتے میں بھائی بھی لگتا تھا۔ تو دیکھیں کہاں تک بات گئی ہے، یعنی اس نے اپنی اصلاح کوئی نہیں کی۔ حضرت عثمان کا دور آ گیا اور کرتوت اس کے دیکھ لیں، کہاں فتح مکہ پہ مسلمان ہوا اور کہاں یہ چلتے چلتے یہ ساری صورتحال۔ پھر حضرت عثمان کو لوگوں نے خط لکھا اور کہا کہ یہ اپنا تحفہ واپس لے لیں، ہم نے ابو موسیٰ اشعری کو کوفے کا گورنر لگا دیا ہے۔ یعنی خلیفۃ المسلمین سے پوچھے بغیر ہی انہوں نے اتنا بڑا ڈیسیژن کیا، یہ اس زمانے میں سوچنا بھی امپاسبل تھا۔ تو اسی لیے جو تاریخ دان ہیں، محدثین ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عثمان کی رٹ کمزور ہو گئی کہ ان کے گورنر کو لوگوں نے ہٹا کے اپنی مرضی سے گورنر لگا لیا۔ اب جب وہ یہ واپس پہنچا ادھر مدینہ شریف، تو بخاری میں موجود ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، تو لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ اے ان تے پر آئے تکاں گے ہونے نو کوڑے لگ دین کے نہیں۔ لیکن وہ تو حضرت عثمان تھے نا، وہ کیسے دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز کر سکتے تھے؟ تو حضرت عثمان نے کہا میں کوئی لحاظ نہیں کروں گا۔ سیدنا علی چونکہ چیف جسٹس تھے اس وقت، تو حضرت علی کو کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو مقدمہ بنتا ہے وہ کریں اور سزا دیں، اسے کوڑے لگائیں۔ نبی علیہ السلام تو 40 کوڑے لگوایا کرتے تھے، حضرت ابوبکر بھی 40 لگواتے تھے، لیکن حضرت عمر کے دور میں شراب نوشی عام ہو گئی تھی، کیونکہ یاشیاں لگ گئیں، وظیفے ہو گئے، تو پھر لوگ زیادہ شراب پینا شروع ہو گئے۔ اے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ دی گل نہیں ہو رہی سرکار، اس زمانے دے بہترین مسلمانوں دی گل ہو رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے وہ 80 کوڑے کر دیے کہ 40 نہیں، اب میں 80 لگواؤں گا۔ اور یہ حضرت علی نے ہی مشورہ دیا تھا کہ چونکہ قرآن میں آیا نا کہ جو کسی عورت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس سے انہوں نے اجتہاد کیا کہ جو شراب کے نشے میں دھت ہوتا ہے وہ پھر لوگوں کے اوپر جھوٹ بکنا شروع کر دیتا ہے، لہٰذا وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ اب سیدنا علی سے حضرت عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر جاری کریں حد۔ تو سیدنا علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا۔ تو حسن ابن علی نے ایک جملہ بولا جو میں سمجھتا ہوں کہ آج تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے اس حوالے سے کہ ہر زمانے میں اس طرح کے ایشوز آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی اس کی کڑوی بھی چکھے۔ حالانکہ باپ ہے اتنا عظیم صحابی حضرت علی، بیٹا بھی عظیم جنتی نوجوانوں کا سردار، لیکن اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے، یعنی حضرت عثمان جو اس کے بینیفیشری ہیں اس حوالے سے کہ یہ ان کا گورنر ہے، تو اب جب اس پہ برا وقت آیا نا تو کڑوی بھی یہی چکھیں۔ حضرت علی نے اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ نہیں کیا، بلکہ اپنے دوسرے بیٹے عبداللہ بن جعفر جو کہ بھتیجا بھی لگتا تھا اور بیٹا بھی، اس لیے کہ حضرت جعفر کی جو وائف تھی اسما بنت امیس، ان کی شہادت کے بعد حضرت ابوبکر نے شادی کر لی تھی ان سے، اور حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد اسما بنت امیس سے شادی کر لی تھی حضرت علی نے۔ اس لیے حضرت علی کے 2 بیٹے بڑے لاڈلے ہیں جو ان کی وائف سے ہیں، ایک عبداللہ بن جعفر اور دوسرے محمد بن ابی بکر۔ بیٹے حضرت ابوبکر کے ہیں لیکن 5 سال کی عمر میں ان کی کفالت میں آگے تھے۔ تو عبداللہ بن جعفر سے کہا کہ بیٹا اٹھو، تو انہوں نے جب 40 کوڑے لگا لیے تو حضرت علی نے کہا کہ بس، نبی علیہ السلام 40 لگواتے تھے، حضرت ابوبکر 40، حضرت عمر نے 80 کر دیے، مجھے دونوں محبوب ہیں لیکن 40 پہ ہی میں اکتفا کرتا ہوں۔ ویسے میں ہوتا کہ حضرت 80 لواؤ انہوں نے۔ حضرت علی نے وہاں بھی نرمی کا مظاہرہ کیا، اور وہ حضرت حسن اس لیے کہہ رہے تھے کہ یہ بنو امیہ سے ہے، ہم بنو ہاشم سے ہیں، جب کوڑے ہمارے ہاتھوں سے لگیں گے تو ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی ان کے اندر، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا۔ بہرحال یہ مجھے ضمناً یاد آ گیا، یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ اب بعض لوگوں کو اتنی عقیدت ہے ولید بن عقبہ سے کہ وہ حضرت علی، حضرت حسن، حسین، فاطمہ کا تو دفاع نہیں کرتے لیکن اس کا بڑا دفاع کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس سے متعلق جتنی احادیث میں جو اس کی فضائل آئے تھے وہ میں نے کہا میں ساتھ ساتھ آپ کو بیان کر دوں، تاکہ اس کا دفاع کرتے ہیں نا، وہ
ایون وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کے اندر ہے نا فاسق خبر لے کے آئے تو یہ کوئی اور بندہ تھا، حالانکہ سارے مفسرین اسی کو مینشن کر کے آئے ہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں ماننا تو میں تمہیں مسلم شریف سے اس کے فضائل بیان کر دیتا ہوں، میں امام بخاری کی جز رفع الیدین سے بیان کر دیتا ہوں صحیح سند کے ساتھ. وہاں تو تمہیں حنفیوں سے لڑنے کے لیے وہ روایت پیش کرنا پڑتی ہے نا کہ حضور نے ہاتھ اٹھا کے بدعا کی تمہارے اس بزرگ کے لیے جس کا تم دفاع کرتے ہو. تو ظاہر ہے کہ وہ ایک خاندان امیہ کی محبت تو انہیں پلا دی گئی ہے نا، جس طرح بنی اسرائیل کو بچھڑے کی محبت پلا دی گئی تھی. ہاں جو اچھے لوگ ہیں، اب جنگ صفین میں کئی ایسے لوگ ہیں جو بنو امیہ سے ہیں اور حضرت علی کے ساتھی تھے، ظاہر ہے ہم انہیں تو برا نہیں سمجھتے. یا نعوذ باللہ من ذالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں تو برا نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ. کیوں؟ اپنا ایمان برباد کریں گے. اگرچہ نبی الاسلام نے کیٹاگوریکلی کہا ہے، مجھے لوگ کہتے ہیں نا جی آپ بنو امیہ ذکر کرتے ہیں تو آپ پورے خاندان کو لپیٹے میں لے رہے ہیں، تو نبی الاسلام نے بھی اسی طرح گفتگو کی ہے. المستدرک للحاکم میں موجود ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر اچھل کود رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور اپنی وفات تک مسکرائے نہیں ہے کھل کے، اس غم کے سبب کہ میری وفات کے بعد بنو مروان کے بندر میرے ممبر کے اوپر آ جائیں گے. اب مجھے بتائیں بنو مروان سارے کا سارے ہی بندر تھا، لیکن حضور نے تو کیٹاگوریکلی کہا، حالانکہ مروان کی اولاد میں بڑے بڑے نیک لوگ ہیں. خود عمر بن عبد العزیز، مروان کے 2 ڈومیننٹ بیٹے تھے، عبد الملک اور عبد العزیز. عبد الملک کے 4 بیٹے خلیفہ بنے ہیں، ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، اور بیچ میں عمر بن عبد العزیز آ گئے، اور پھر اس کے بعد یزید بن عبد الملک اور ہشام بن عبد الملک. اور اس کی بیٹی جو تھی فاطمہ بنت عبد الملک، وہ بیوی تھی عمر بن عبد العزیز کی، اور وہ اس وقت مدینہ کے گورنر تھے. اور عمر بن عبد العزیز کا نام کیا ہے؟ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم. تو بنو مروان میں سے ہیں خود. تو حضور نے کیوں نہیں اس طرح کہہ دیا کہ جی ایکسکلوڈنگ فلاں فلاں؟ میں تو پھر بھی کہہ دیتا ہوں احتیاطاً. تو وہ امپلائڈ ہوتا ہے اس کے اندر. اگر ہم بنو ہاشم کی تعریف کر رہے ہیں تو اس میں امپلائڈ ہے کہ ابو لہب اس میں شامل نہیں ہے. اب کوئی بیوقوف ہے نا کوئی کہ جی تسی بنو ہاشم دی تعریف کی تھی تے وچوں ابو لہب نو کیوں نہیں کڈیا؟ بھئی حضور نے بھی نہیں نکالا ہوا تھا. وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. جب نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے سب سے بہترین خاندان میں مجھے اللہ نے مبعوث کیا، بخاری مسلم میں جو آتا ہے، تو بنو ہاشم کی جب تعریف کی تو ظاہر ہے جو اس میں کافر ہے وہ تو ایکسکلوڈ کر دے جائیں گے آٹومیٹیکلی، وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا. خیر اس طرف واپس آئیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے صحابہ کرام کے اقوال، تابعین کے اقوال، تبع تابعین کے اقوال، کئی ایک واقعات اس میں بڑے انٹرسٹنگ نقل کیے مقدمے کے اندر. آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ علم حدیث کتنا سینسٹیو ٹاپک ہے. ابن عباس کے پاس کچھ فتوے لائے جاتے ہیں حضرت علی کی شہادت کے بعد. امام مسلم نے یہ مقدمے میں نقل کیا ہے. اب ابن عباس وہ فتوے پڑھتے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم علی نے یہ فیصلہ نہیں لکھا، اللہ کی قسم علی نے یوں نہیں کیا ہوگا. اور اینڈ پہ انہوں نے بولا اللہ کی قسم اگر علی نے یہ کیا ہوتا تو علی بھی گمراہ ہو جاتا، یہ تو قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہیں. اور پھر جملہ بولا کہ ان ظالموں نے اتنے قیمتی علم کو ضائع کر دیا. یعنی حضرت علی کی شہادت کے بعد ابن عباس ابھی زندہ ہیں اور ان کی موجودگی میں حضرت علی کی طرف منسوب جو فتوے ہیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی تھی. یہ امام مسلم لے کے ہیں مسلم کے اندر مقدمے میں. اور یہ بیٹھ کے رو رہے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہاں شیخ احمد سرندی فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں. او چھاڑ دو اللہ دے بندے، کتنے مولا علی؟ مولا علی کی طرف منسوب باتیں بھی ان میں ملاوٹ ہو گئی تو یہ باقی تو شے ہی کوئی نہیں. کیونکہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ادنا صحابی ہو، اس کے قدموں کی خاک جو اس کے گھوڑوں کے نتنوں میں بیٹھے اس کو کوئی غوث کتب ابدال نہیں پہنچ سکتا. تو یہ تو حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. تو تمہارے بابوں کی تعلیمات اس قابل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو اسپیشل پروٹیکشن دے گا؟ اسپیشل پروٹیکشن قرآن و سنت کی ہے، اور اس میں بھی قرآن
انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. سنت جو محفوظ ہے اس میں ملاوٹ بھی ہوئی ہے، لیکن محدثین نے اصول محدثین کے تحت ان چیزوں کو الگ سے کمپائل کر دیا تاکہ عام لوگوں کو پتہ چل جائے. اور امام مسلم نے جو جو سخت الفاظ استعمال کیے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے زمانے میں جو لوگ ہزاروں کی تعداد میں احادیث اپنی کتابوں میں لکھ رہے ہیں تاکہ لوگ بڑی تعریف کریں کہ اس نے اتنی حدیثیں جمع کر لی، اور کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ صحیح ہے یا ضعیف، اور نہ پڑھنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، یہ علماء اس قابل ہیں کہ انہیں جاہل کہا جائے بجائے علماء کہنے کے. اندازہ کریں کہ بخاری مسلم کے زمانے میں امام مسلم جن علماء کو جاہل کہہ رہے ہیں، کیا وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ تھے؟ وہ کن کو کہہ رہے ہیں جو ان کے زمانے میں احادیث زیادہ ہزاروں کی تعداد میں جمع کر رہے تھے. اب میں نام نہیں لیتا ورنہ وہ کہیں گے یہ محدثین کی توہین کر رہا ہے. تو آپ امام مسلم کے زمانے میں دیکھ لیں کہ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں جمع کی ہیں. تو امام مسلم تو کہہ رہے ہیں انہیں تو جاہل کہنا چاہیے بجائے عالم کہنے کے، انہیں پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. امام مسلم کو سمجھ آ گئی تھی. پھر انہوں نے مسلم شریف میں یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں کو اس طرح جمع کریں. پھر انہوں نے اس مقدمے میں یہاں تک لکھا کہ میں مسلم شریف اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی جسے صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں پتا، وہ یہ کتاب پڑھ کے نبی الاسلام کی مبارک سنت تک پہنچ جائے. یعنی یہ عوام الناس کے لیے امام مسلم نے حدیثیں لکھی ہیں، یہ علماء کے لیے نہیں ہے، عوام الناس کے لیے، اس لیے کہ علماء انہیں دھوکہ نہ دے سکیں. اور جتنی بنو امیہ کی مٹی پلید کی ہے نا امام مسلم نے، اور کسی امام نے نہیں کی ہے. اور جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو بس نوٹس لکھوائے تھے، اور یہ باتیں آپ اہل حدیث بھی کرنا شروع ہو گئے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ تو امام مسلم سے ہم پوچھیں گے نا کہ حدیثیں عام لوگوں کے لیے لکھی ہیں یا، لہٰذا وہ ان کا مقدمہ دھڑام سے نیچے گر گیا جو یہ کہتے ہیں کہ کچھ حدیثیں خاص لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے، کچھ پبلک میں عام نہیں کرنی چاہیے. امام مسلم نے تو پوری مسلم شریف بھی پبلک واسطے لکھی ہے. ان کٹ دے ہوتے جو حدیث 4776 مسلم دی کہ تمہارے چچا کا لڑکا معاویہ کہتا ہے کہ ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں، اور سورہ نساء آیت نمبر 29 میں ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ نہ کرو اور اپنوں کو قتل نہ کرو. اور وہ تابعی کہتا ہے عمر بن عاص کے بیٹے سے، عبداللہ بن عمر بن عاص، کہ اب بتائیں ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد کی بات مانیں، کیونکہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سنا رہے ہیں. تو وہ خاموش ہو کے کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر سر اٹھا کے کہتے ہیں کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلاتا ہے، اور جن کاموں میں وہ اللہ کی نافرمانی کرے تم اس کی نافرمانی کرو، اور آندھا سے انجینئر کی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. ظاہر ہے وہ عبد الرحمن بن عبد رب کعبہ نے کوئی اس زمانے کے کسی انجینئر کی ویڈیو دیکھی ہوگی نا، تو متاثرین انجینئر ہے نا. اور آندھا سے مشاجرات صحابہ کو ڈسکس مت کرو، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس کو علمی جواب دیا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے. ورنہ تو کہتے تو تابعی ہو کہ ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہا ہے جو حکمران بھی ہے، حکمران کی تو اطاعت ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. لیکن انہیں پتا تھا کہ یہ اگر میں نے آیت سورہ نساء سے کوٹ کی تو تابعی کو پڑھ دے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. ایڈا رسک نہیں سی کوئی لے سکتا، ہوں نہیں کوئی لے سکتا تو اس زمانے کون لوے گا. تو یہ آپ نکال دیں، پھر مسلم شریف سے کیسے نکالیں گے؟ یہ عوام کے لیے لکھا ہے امام مسلم نے. ٹھیک ہے. ولید بن عقبہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو روایت بیان کی، وہ شراب پینے والی، وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، وہ بھی مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہے. ہاں. تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار، یہ بھی مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے. بلکہ یہ جو اس کا جو سخت والا جملہ ہے وہ تو بخاری شریف میں ہے، اس سے بھی اوپر کی کتاب میں 2812. آپ ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جتنی اس قسم کی روایتیں ہیں نا وہ میجارٹی مسلم شریف میں ہے. جو یہ کہتے ہیں چھپانی چاہیے، اور امام مسلم کہہ رہے ہیں میں عام بندے کو بتا رہا ہوں کہ کیا کام ڈالا ہے. اس لیے تو نجی محفلوں میں کہتے ہیں آخری وقت میں بخاری مسلم بھی شیعہ ہو گئے تھے.
نہیں یہ نہ کہا کرو یار یہ بدتمیزی ہے، یہ کہا کرو کہ آخری وقت میں بخاری مسلم بھی انجینئر کو سننا شروع ہو گئے تھے، تاکہ لوگ آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے بندو انجینئر تو بعد ہی چاہیا یار، انجینئر تو خود متاثرین بخاری مسلم ہے۔ آپ دیکھیں مجھ پہ علماء کو اتنا غصہ کیوں آتا ہے، تو میں اکیلے میں جب بیٹھ کے سوچتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک آتا ہے، آنا چاہیے۔ جب آپ پہلوان سے اس کا زور ہی چھین لیں، بریلویوں کا زور یہ تھا کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں، ایک بندہ آ کے ان کی منجی ٹھوک دے یہ بتا کے کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا تمہارا بایزید، یہ کہہ کے گیا، تو مجھے بتائیں بریلوی علماء اور ان کی کٹر پبلک خودکشی نہ کرے تو کیا کرے؟ یا خودکشی کرے یا مجھے گالیاں نکالے۔ ان کے پلے تو شاہی کوئی نہیں رہی، ایک ہی سودا بیچ رہے تھے، وہ بھی جانا رہا تو منو نہ پٹن۔ خود سوچیں، چیخیں ان کی بالکل ٹھیک ہے۔ دیوبندیوں کے پاس یہ ایسٹ تھا حق چار یار کا نعرہ، وہ نعرہ ہی ان کے گلے میں فٹ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں حق چار یار ہے تو آپ بعد میں کیسے نعرہ لگا سکتے ہیں سیاست معاویہ زندہ باد؟ تم تو خود کہہ رہے ہو حق چار یار، اگر یہ بعد والا بھی ہوتا تو تم حق 5 یار کہہ رہے ہوتے۔ 4 یار کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بات کو نہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں اسی کو کر لو۔ حق 4 یار کا مطلب ہے کہ حق 4 یار کے جو مخالفین ہیں کہتے ہیں ہاں ہم ان کو نہیں مانتے، ہمیں تو حکم ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ انہوں نے دیوبندیوں نے اپنے جھنڈے کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ پہلے خلیفہ کے مخالفین، ہاں کہتے ہیں جی مرتد، منکرین زکات، ایسی کی تیسی ان کی۔ دوسرے خلیفہ کے مخالفین کہتے ہیں جی کافر، رومنز اور پرشینز۔ تیسرے خلیفہ کے مخالفین وہ کہتے ہیں جی بلوائی، حالانکہ اس میں صحابہ بھی تھے، ہاں صلح حدیبیہ کے صحابہ بھی تھے، لیکن بلوائی کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو کہ حکم ہی ہے۔ چوتھے خلیفہ کے مخالفین رضی اللہ عنہ ہیں، یہ حدیث یہاں پہ آ کے رک کیسے گئی؟ آپ کی گاڑی پنکچر کیوں ہو گئی؟ کھوتی کیوں مار گئی تھوڑی؟ ہاں پرانے زمانے میں لوگ گدے پہ سامان کو لے کے جاتے تھے نا، اور جب کسی کی نیت مری ہوئی ہو نا اور اس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو کہتا ہے میری گدی بیمار ہے، یہ مر گئی ہے۔ تو یہ حق 4 یار کا نعرہ خود ان کے گاٹے میں فٹ ہو گیا۔ تو اب مجھے گالیاں نہ نکالے تو کیا کریں؟ کل تک کہتے تھے بریلوی جو ہے وہ کہتے ہیں مردوں سے مانگ سکتے ہو، میں نے کہا کہ تمہارے اشرف علی تھانوی نے نقل کیا کہ قاسم نانوتوی 6 سال بعد مرنے کے قبر سے نکلا، خواب میں نہیں بیداری میں، اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا، اور جس مولوی نے یہ منظر دیکھا سخت سردیوں کے اندر اس کا لحاف جو ہے وہ پسینے سے تر ہو گیا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا، اور وہ کہتا ہے ابھی بھی مولانا قاسم آئے تھے، ہائے 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 صدقے جاواں۔ اب اس کے بعد دیوبندی مجھے گالیاں نہ نکالیں تو اور کیا کریں؟ جس بات پہ انہوں نے بریلویوں سے اپنی ایڈینٹی علیحدہ کی تھی وہی میں نے ان کے گاٹے میں فٹ کر دی۔ اہل حدیث کا ترا امتیاز تھا کہ جی ہمارا ہر مسئلہ بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، دیکھ لیں نماز کا طریقہ بخاری مسلم میں۔ انہیں کیا پتا تھا کہ 2812 نکل آئے گی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار۔ افسوس اے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو اس کے بعد وہ کیوں نہ چیخیں اور یہ کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو بریلوی بہتر ہے، ہاں، اور بریلوی کیوں نہ کہیں کہ انجینئر سے تو وہابی اہل حدیث بہتر ہے، کیوں نہ کہیں؟ وہ اس کے سوا چارہ نہیں۔ ان کے بڑے بھی یہی کچھ کرتے تھے، ان کے بڑے وہ تھے جو ہمارے بڑوں کے مخالفین تھے، یعنی وہ سورہ نساء میں آیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ مسلمانوں سے تو مشرکین عرب بہتر ہے۔ اتنی دشمنی پہ اترا ہے کہ مسلمان حضرت موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں، مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا احترام کر رہے ہیں جس طرح اپنے پیغمبر کا کر رہے ہیں، اور مشرکین عرب تو جانتے بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو کسی آسمانی مذہب سے متاثر نہیں تھے، لیکن دشمنی اس لیول کی کہ انہوں نے کہا نہیں ہے ان سے بدتر ہے مسلمان جو ہے وہ مشرکین عرب سے۔ استغفر اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر آپ ریشو پروپورشن بنائے نا تو ہر فرقہ جس چیز کو بڑی گمراہی سمجھتا ہے نا
وہ گمراہی ان کے ریفرنس سے میرے ہاں نہیں پائی جاتی ہوگی، تو پھر ہونا چاہیے کہ پہلے آپس میں ایک دوسرے کو سیٹل کریں، اینڈ پہ میرا نمبر رکھیں. یعنی اہل حدیث سے پوچھیں کہ کیا میری گمراہی بریلوی، دیوبندی، شیعہ سے زیادہ ہے ان پرنسپل؟ تو کون کہہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. تو پھر پہلے ان کے تو حق میں تم ویڈیوز چڑھا رہے ہو. بریلویوں سے پوچھیں کہ کیا انجینئر صاحب کی گمراہی اہل حدیث سے بھی زیادہ ہے؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اہل حدیث تو اعلیٰ حضرت کو کالا حضرت کہتے ہیں. ہاں، اور اہل حدیثوں کا ابا جو ہے احسان اللہ ظہیر، وہ کیا کیا جھوٹ منسوب کر گیا ہے البریلویہ کتاب میں اعلیٰ حضرت کے بارے میں، اور میں نے دفاع کیا ہے. تو کس نہ کہہ دیں گے کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمراہی میں وہابیوں سے بھی بڑھ گیا. ایک طرف جو ہے وہ شخص ہے جو اعلیٰ حضرت کا دفاع کر رہا ہے اس مسئلے میں، تو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیوبندی کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ اپنی گمراہی میں بریلویوں سے بھی آگے بڑھ گیا اور اہل حدیث سے بھی بڑھ گیا؟ کبھی نہیں کہہ سکتے. 3 طلاق کے مسئلے میں مجھے کوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں ایک مجلس 3 طلاقات 3 ہے، جو ان کے لیے بہت سینسٹیو ٹاپک ہے. تو مجھے کہہ سکتے ہیں کہ میں اہل حدیث سے گیا گزروں؟ نیور. حیات النبی کے عقیدے کے اوپر اور کئی مسائل کے اندر کبھی نہیں کہہ سکتے. کوئی شیعہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں وہ، یعنی نعوذ باللہ بقول ان کے ناسبیت میں جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند اور بریلویوں سے آگے بڑھا ہوں؟ نعوذ باللہ. کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ 2 فرقے ایسے ہیں کہ جن کی سب کانٹیننٹ میں ایک رتی برابر بھی عزت نہیں تھی. ایک وہابی فرقہ اہل حدیث، دوسرا شیعہ کا. ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے عام لوگوں نے انہیں ایکسیپٹنس دی ہے کہ یار یہ بھی کوئی فرقہ ہے. آج رفع الیدین ہوتا ہے نا، تو لوگ تو پہلے گالی گلوچ کرتے تھے، اب ان کو ایکسیپٹنس آ گئی ہے کہ نہیں یار. اور پڑھے لکھے طبقے میں بھی جو نفرت کرتا تھا، بغیر تحقیق کے بھی اہل حدیث سے نفرت کرتا تھا، کیونکہ وہ میری ویڈیوز دیکھتا ہے اور انہیں پتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا ہم نے. اور شیعہ کو تو انہوں نے ویسے ہی کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا. شیعہ کو تو انہوں نے بالکل پرسیکیوشن کر کے سمجھ لیں زمین میں دفنا دیا تھا. لیکن ہماری ویڈیوز کی برکت سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ یار شیعہ کی ہر بات غلط نہیں ہے. وہ انہوں نے غلوف ضرور کیا ہوا ہے، لیکن جو بنیادیں ہیں وہ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہیں. بعد میں شیطان نے انہیں ہائی جیک کر کے تو رافضیت کے راستے کے اوپر چلا دیا. تو ایکسیپٹنس تو ملی ہے نا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ 100% جو ہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور شیعہ کو جو ہے وہ انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ تمہارے سارے نظریات درست ہیں. یہ تو وہی یہود و نصارہ والا کام ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے یہود و نصارہ جب تک کہ مکمل طور پہ تم ان کی ملت پہ نہ آ جاؤ. تو ہم مکمل طور پہ تو ان کی ملت پہ نہیں آ سکتے. ہم تو ملت ابراہیمی کے اوپر ہیں. ہم تو اپنا روحانی باپ اسے سمجھتے ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مکمل طور پہ تو نہیں آ سکتے. تو امام مسلم نے کمال کا کام کیا. اسی میں انہوں نے اینڈ پہ جا کے جو 92 نمبر روایت کے اندر کافی سارے قوانین جو ہے نا انہوں نے ایک جگہ جمع کیے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ حدیث جو ہوتی ہے نا، یا تو اس کے ذریعے حلال اور حرام کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا اس سے کوئی دینی مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے، یا ترغیب اور ترہیب دلانی ہوتی ہے. یعنی نیک عمل کی فضیلت بیان کرنا اور برے عمل کی وعید بیان کرنا. یہ 3 انہوں نے کیٹیگریز لکھی ہیں کہ حدیث سے یہ 3 کام لیے جاتے ہیں. نمبر 1 حلال و حرام کا فیصلہ کرنا. کتنا بڑا فیصلہ ہے، دین کی بنیاد ہے. نمبر 2 دین کے احکامات کو اخذ کرنا. اور نمبر 3 فضائل بیان کرنا یا وعیدیں بیان کرنا. اسے کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب. البانی کی کتاب بھی ہے الترغیب والترہیب، اس پہ انہوں نے حکم لگائے ہوئے. کتاب تو پہلے کی ہے. تو اس پہ پھر وہ کمنٹس کرتے ہیں کہ یہ بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے، اس لیے ضعیف روایتیں نہیں لی جائیں گی، صحیح حدیثیں لی جائیں گی. اور اسی میں پھر وہ اینڈ پہ جا کے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ مدلس کی عن والی روایت سماع کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک وہ یہ بتا نہ دے کہ میں نے یہ حدیث سنی کس سے. مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے استاد کے یا روایت کے عیب کو چھپائے.
تدلیس کہتے ہیں چھپانے کو. توریہ بھی کیا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے عام حالت میں بھی لوگ توریہ کر لیتے ہیں. زو معنی جملہ بولنا جس کے دو معنی ہو تاکہ جھوٹ کا بھی کوئی الزام نہ لگے اور مقصد اس سے اپنا حاصل کیا جائے. یہ مجبوراً تو جائز ہے لیکن اسے عادت بنانا اور ہر معاملے میں کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے. حدیث کی فیلڈ میں یہ جو کچھ کیا گیا اس کی وجہ سے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا. لیکن چونکہ یہ تدلیس کا کام کرنے والے لوگ بڑے بڑے محدثین تھے، ثقہ تھے، صدوق تھے، سچے لوگ تھے، اس لیے محدثین نے اس عیب کے باوجود ان راویوں کے اوپر جرح نہیں کی، بلکہ ایک اصول بنا دیا کہ جب یہ تدریس کریں گے تو ہم ان سے سما کی تصریح پوچھیں گے، اگر بتا دیں گے تو ایکسیپٹ کر لیں گے، ادروائز پھر وہ روایت قبول نہیں کریں گے. اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی نے یہ کام کیا ہے تو اس کی ہر روایت کے اوپر وہ پھر بتائے گا کہ کس سے اس نے سنا، کیونکہ ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے پاس کوئی وحی تو نہیں آتی ہے کہ یہ تدلیس کر رہا ہے یا واقعی اس نے حدیث سنی ہے. تو اس کے لیے وہ جو ورڈ یوز کرتے تھے نا وہ عن کرتے تھے، اس لیے کہتے ہیں مدلس کی عن والی روایت، عین اور نو کہ فلاں سے روایت ہے. اب اگر کوئی تابعی کہتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے تو یہ چیز ضروری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سما کیا ہو. اگر وہ مدلس نہیں ہے اور عن سے روایت کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ چھپاتا ہے نہیں ہے، تو یقیناً جب وہ عن کہہ رہا ہے نا تو یہ الفاظ کا چناؤ اس کا ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی حدیث ریجیکٹ کر دی جائے، کیونکہ عن کے ساتھ بھی روایت کی جاتی ہے. عن کے ساتھ کی جاتی ہے سمعت یعنی میں نے اس سے سنا، حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی، اخبرنا اس نے ہمیں خبر دی. اب یہ جو الفاظ ہیں نا اس میں تو توریہ نہیں ہو سکتا، تدریس نہیں ہو سکتی. حدثنا اس نے ہم سے حدیث بیان کی. اب ثقہ راوی تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. ایک چکر ہے جس میں وہ چھپا سکتا ہے، وہ ان کہے کہ فلاں سے روایت ہے. فلاں سے روایت تو ہے لیکن تمہیں کس نے بتائی، فلاں نے یا کسی اور نے، تو چھپا گیا. این ممکن ہے کہ اسی نے بتائی ہو، این ممکن ہے کہ کسی اور نے بتائی ہو. اچھا یہ اب وہ کیوں کرتے تھے؟ ہے تو یہ عیب ہے. امام شعبہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تدلیس کرنا زنا سے بدتر ہے، اتنا وہ سخت اس کے بارے میں حکم لگاتے ہیں. لیکن امام شعبہ خود مدلسین سے روایتیں بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بتا دیتے ہیں کہ میں اگر مدلس سے روایت کروں تو جب تک سما کی تصریح نہیں ہوگی میں آگے روایت بیان نہیں کروں گا. لہذا میری سند کے اندر اگر عن والی روایت بھی آ جائے قتادہ کی یا آمش کی تو تم نے اسے سما کی تصریح پر محمول سمجھنا ہے، اور وہ ہم لیتے ہیں. آپ دیکھیں کئی ایسی روایتیں ہیں جن میں آمش اور قتادہ عن سے روایت کر رہا ہے لیکن نیچے شعبہ بیان کر رہا ہونا تو ہم کہتے ہیں روایت ٹھیک ہے، کیونکہ امام شعبہ سما کی تصریح کے بغیر نہیں لیتے تھے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں بھی آمش کی یا سفیان ثوری کی یا ابن شہاب زہری کی روایتیں جو عن والی ہیں وہ سما کی تصریح پر محمول ہیں، کیونکہ یہ محدثین اس کو عیب سمجھتے ہیں. وہ کنفرم کر کے وہ روایتوں کو لکھتے تھے. ہمیں سما کی تصریح ملے نہ ملے بخاری مسلم کے بارے میں یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے کہ وہ سما کی تصریح پر معمول ہے. ویسے بعض لوگوں نے محنت بھی کی ہے اور سما کی تصریح مختلف کتابوں سے نکالی ہے. ایک عرب کے اسکالر نے پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر، انہوں نے ایک ایک روایت کی سما کی تصریح بتائی ہے. بہرحال چونکہ ایک قانون ہے، ایکسیپٹنس اسے مل چکی ہے، لہذا ہمیں ایک ایک روایت کی اس تحقیق میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بخاری مسلم کے باہر جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو سما کی تصریح تلاش کرنی ہوگی. یہ اکثر کہہ دیتے ہیں نا جی ابن مسعود والی روایت جو سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے ضعیف ہے، تو سفیان ثوری کی تدریس والی تو 10 روایتیں بخاری میں بھی ہیں. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں اپنی پبلک کو، انہیں پتہ ہے کہ یہ 2 نمبری کر رہے ہیں. ہاں جان بوجھ کے چکر بازیاں کرتے ہیں. جیسے دیوبندی بریلوی جب اہل حدیثوں کو خاموش کروانا ہوتا ہے نا اور بخاری سے جان چھڑانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں جی دیکھیں بخاری میں تو لکھا ہے نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، حالانکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ جائز ہے مرد کے لیے مجبوری کی حالت میں. اور جب منکرین حدیث کے ساتھ ان کا مکالمہ ہوتا ہے تو بخاری کی شرح لکھتے ہوئے بریلوی اور دیوبندی دونوں اس حدیث کا دفاع کرتے ہیں. اہل حدیث سے مکالمہ ہوتا ہے
تو وہی حدیث عیب کے طور پر پیش کرتے ہیں جی اچھا بخاری نو مندے ہو پھرتے ہو تو عیب ہی لکھا ہے چونکہ انہوں نے رفع الذہن سے بھاگنا ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں ایک ٹکٹ میں دو مزے کرنا. اچھا یہ جو منافقت کر رہے ہیں تو یہ کسے دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنے آپ کو. جب قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جانتے تو ہو یہ جو کچھ شرک کر رہے ہو یا نبی الاسلام کا انکار کر رہے ہو, تمہاری کتابوں میں نبی الاسلام کی پیش گوئیاں تو موجود تھی. حتیٰ کہ سورۃ البقرہ میں, سورۃ الانعام میں آیا یہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو. انہیں پتہ ہے یہ وہی پیغمبر ہے, لیکن نہیں, ہٹ درمی پہ آگے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اہل کتاب نے جو انکار کیا ہے وہ آپس کی ضد کی وجہ سے, ہم اسے کیوں مانے. تو یہ ضد آ جائے تو پھر یہی کچھ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی انہیں پتہ ہے یہ بات کہ بخاری مسلم کی جو تدلیس والی روایتیں ہیں وہ سماع کی تصریح پر محمول ہیں. وہ کنفرم کیا ہوا ہے انہوں نے کہ یہ روایت ہم نے فلاں سے سنی ہوئی ہے, ادر دین بخاری مسلم ہوگا. جس طرح دیکھیں آپ, ایک حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, سنن ابن ماجہ میں, کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے. اس حدیث کے نیچے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے تحکیم لگائی ہے. ابو داؤد کے اندر بھی, مشکات میں بھی حدیث موجود ہے, اور بتایا کہ اس میں شریک القاضی مدلس ہیں, عن سے روایت کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے سماع کی تصریح کر رکھی ہے سنن الکبریٰ البیہقی میں. وہاں انہوں نے یہ روایت عن سے بیان نہیں کی بلکہ حدثنا یا اخبرنا سے بیان کی ہے, لہذا اس کا حکم اٹھ گیا, پتہ چل گیا. لیکن اگر دنیا کے کسی کتاب میں عن والی روایت سماع کی تصریح کے ساتھ نہ ملے یا کسی اور سند پہ کسی اور راوی سے نہ ملے, پھر ہم اس حدیث کو ایکسیپٹنس نہیں دیتے. اچھا سماع کی تصریح ملنا بھی کافی نہیں ہے, یہ نہ ہو کہ سماع کی تصریح مل رہی ہو اور اس سند میں کوئی اور حکم آ جائے. جیسے یہ جو محمد بن اجلان والی روایت ہے دلائل النبوہ میں, یا ساریت الجبل والی, اس میں ایک روایت کے اندر تو محمد بن اجلان جو ہے وہ مدلس عن سے روایت کر رہے ہیں, دوسری میں انہوں نے سماع کی تصریح کی ہوئی ہے, لیکن دوسری روایت کے اندر دوسرا حکم موجود ہے. تو خالی سماع کی تصریح بھی کافی نہیں ہوگی, اگر اس میں پھر کوئی اور راوی ایڈ ہو گیا یا کوئی اور انقطاع آ گیا تو وہ پھر روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ میں آپ کو باریکی سمجھا رہا ہوں, یہ نہ کوئی سماع کی تصریح بھی لیا کہ جی دیکھو, نہیں, وہ سند یا تو پھر وہی سند ایگزیکٹلی ہو, اور اگر اس سے ہٹ کے سند ہے تو اور کوئی اس میں بیماری نہیں آنی چاہیے. یعنی ایک پاس چپ کٹے دوسرے پاس نہ چپ نکل جائے, جسے ہمارے پنجابی زبان میں کہا جاتا ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایگریڈ اپون مسئلہ ہے, محدثین کے ہاں سماع کی تصریح تلاش کی جاتی ہے. اور مجھے بتائیں اس کے سوا اور چارہ کیا تھا. ویسے تو امام شعبہ والا کام ہوتا نا, جس طرح انہوں نے سخت سٹانس لیا تھا کہ اٹھا کے ساری ریجیکٹ کر دو, نہ سو ادھروں تدلیس کی تھی جے فارغ ہو, اتنا ساڑھے کو فالتو ٹائم نہیں تو سماعی تصریحاں تلاش کرتے رہیے. شیخ زبیر صاحب نے میری ویڈیو میں بتایا ہے, ایک جب میں نے ان سے کوشچن کیا ایک مسجد میں, انہوں نے کہا کہ بعض اوقات میرے 3 راتیں لگ جاتی ہیں ایک روایت کی سماع کی تصریح تلاش کرتے ہوئے, کیونکہ میں ذمہ داری سے میں نے روایت کو ضعیف یا صحیح ڈکلیئر کرنا ہے. اگر نہ ملے تو پھر میں ضعیف کہتا ہوں, اور اگر میں فوراً ضعیف ڈکلیئر کر دوں, کل کو کوئی آ کے کہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ سماع کی تصریح نکل آئی ہے, پھر میں کیا کراں گا. اور وہ بڑے تنگ تھے اس کی وجہ سے. ایک دفعہ میں عصر کی نماز کے لیے وضو کر رہا, تو وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے. شیخ صاحب سامنے والی ٹوٹی پہ بیٹھ کے مسواک کر رہے تھے, میں اس طرف بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہتے ہیں علی بھائی آج مجھے بڑا غصہ آیا ہوا ہے محدثین کے اوپر. میں نے کہا کیوں؟ کہتے دیکھو یار یہ خود اصول بناتے ہیں, اب خود وہ دیکھو زابی کو خود مانتا ہے کہ آمش کی تدریس جو ہے وہ اس کی آن والی روایت قبول نہیں کی جائے گی, اور اس نے کتنی حاکم کے اندر روایتیں جو ہے صحیح ڈکلیئر کر دی ہیں, اپنے اصول خود توڑ دیا ہوا ہے. جب اصول بناتے ہو تو اس کے اوپر عمل کرو. اور خیر ان کا بھی کیا اصول تھا, وہ تو امام مسلم نے لکھا ہوا ہے. پھر ابن حجر اسقلانی نے باقاعدہ مدلسین کی پوری ایک کیٹیگری ڈیفائن کی کہ یہ پہلے طبقے کے ہیں, یہ دوسرے کے ہیں, تیسرے کے ہیں, اور جو خود شرائط بیان کرتے ہیں اس میں وہ خود ان طبقات کا خیال نہیں رکھ سکتے. وہ ان کی نظر میں طبقات ہیں, وہ کوئی ایگریڈ اپون نہیں ہے. جو تیسرے میں ڈالنا تھا اسے دوسرے میں ڈال دیا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ حنفی پیش کرتے ہیں یہ جی سفیان ثوری تو تیسرے درجے کا نہیں ہے, یہ دوسرے درجے کا ہے. جبکہ دوسری جگہ
وہ موجود ہوتا ہے. اور پھر اس کا خطرہ کتنا بڑا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. ایک روایت ہے سنن کبری البیہقی کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مساجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہے: بیت اللہ شریف، مسجد نبوی اور بیت المقدس، مسجد ایلیا، مسجد اقصی. اس حدیث کی سند بالکل درست ہے اصول محدثین کے اوپر، سوائے ایک سکم کے. اب جو لوگ مدلس کی آنے والی روایت سے صرف نظر کرتے ہیں ان کے تو گاٹے میں یہ روایت فٹ ہو گئی، کیونکہ یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں تو مطلقاً سورۃ البقرہ میں آیا کہ جب تم مسجد میں اعتکاف کرو، ورنہ تو آتا کہ جب تم حرم میں اعتکاف کرو. تو دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. قرآن تو اپنے مقدمے میں واضح ہے، اور پوری امت کا اجماع بھی ہے. امام شافعی کا قول ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی اجماع امت کے خلاف ہو، ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. وہ حدیث یا تو منسوخ ہوگی، یعنی وہ پرانا حکم ہوگا، یا پھر کوئی اور اس کے اندر کوئی جرم مفسر پائی جاتی ہوگی، یا کوئی اور ایشو ہوگا. کیونکہ امت پوری کی پوری گمراہ نہیں ہو سکتی. پوری امت، ایک فرقہ نہیں سرکار، پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ دنیا کی ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اور یہ نسل در نسل مسلمانوں نے عقیدہ اجماع اور عملی تواتر سے نقل کیا. لہٰذا اب مجھے بتائیں اس روایت، اگر یہ روایت صحیح ہے، یہ شیخ البانی کے نزدیک تو روایت صحیح ہے، تو صحیح حدیث کیسے اجماع امت کے خلاف ہو گئی؟ تو شیخ زبیر صاحب نے یہ مثال کوٹ کی. اچھا، انہوں نے ایک بڑا اچھا مضمون لکھا ہے، وہ تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں تو یہاں 10 گھنٹے چاہیے. 40 صفحوں کا مضمون ہے وہ، مقالات کی پہلی جلد کے اندر. اگر کسی کو شوق ہے نا تدلیس کو سمجھنے کا، تو یہ تو میں ابھی صرف ایک جو عام لیول کی چیزیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. وہ آپ پورا مضمون پڑھیں، مقالات کی پہلی جلد. شیخ زبیر علیزئی صاحب کے جو مختلف مضامین تھے رسالوں میں جو چھپے تھے، وہ بعد میں مقالات کی 6 جلدیں آ چکی ہیں. ان میں پہلی جلد میں یہ 40 صفحوں کا پورا ایک مضمون ہے. تو اب اس روایت سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ تو شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں میرے نزدیک تو یہ روایت اصول محدثین پہ ضعیف ہے، کیونکہ امام مسلم نے لکھا ہے مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی. تو اس میں سفیان بن عیینہ مدلس ہے، عن سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح ڈھونڈے نہیں ملتی. تو اس طرح کی پھکیاں شیخ زبیر صاحب نے اپنے بعض استادوں کو دیں جو اس وقت تھوڑا اس معاملے میں کمزوری دکھاتے تھے کہ پھر ان روایتوں کو صحیح مانو، تو یا پھر اس اصول کو مانو جو محدثین کے ہاں اسٹیبلش ہے. اچھا، تدلیس کے حوالے سے ایک اور بڑی حیران کن مثال ہے. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے، اور امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث نقل کی ہے. اب یہ اصول محدثین پر صرف تدلیس کے ایشو کی وجہ سے ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب کے اوپر فخر کرے اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ اسے کہو. اب یہ اتنی حیا سوز بات رسول اللہ کی زبان پہ نہیں آ سکتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حدیث کی سند میں حسن بصری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور سما کی تصریح نہیں ہے. اگرچہ وہ محدثین جو کہ اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، لیکن جب ہم ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا جواب دو، یہ اتنی گستاخانہ بات ہے، تو جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب اصول پہ ٹھیک ہے تو اب اس کی ہم تعویل کچھ بیان کریں گے، وہ ہوتی کوئی نہیں. لیکن ہم لوگ سیف سائڈ پہ ہیں. حسن بصری جو خیر التابعین میں سے ہیں، خیر التابعین 4 بندے ہیں ٹاپ آف لسٹ: اویس کرنی، حسن بصری، سعید ابن مسیب، سعید ابن جبیر، یا اس کے بعد محمد بن سیرین کہہ لیں. ان میں سے ایک بندہ ٹاپ پہ، اور یہ وہ تابعی ہے جس سے صحابہ نے حدیثیں روایت کی ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے کسی صحابی سے سنی اور کسی اور صحابی نے ان سے سن کے وہ حدیث بیان کی. یہ اتنے جلیل القدر تابعی ہیں، حضرت عمر کے دور کے اندر پیدا ہوئے ہیں، سینئر تابعین میں سے. وہ بھی اگر تدلیس کریں ان کی روایت ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ قرآن کے خلاف ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی علیہ السلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی.
اور نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے آثار سے ہم اندازہ لگا لیتے تھے کسی بات کو اگر آپ برا منا جائیں، یعنی آپ اپنے ایکسپریشنز کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے اتنا، یعنی نبی علیہ السلام کا جو کریکٹر تھا وہ لوگوں کے سامنے تھا واضح طور پر. تو جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو وہ یہ بات کر سکتا ہے جو مسند احمد میں لکھی ہوئی ہے؟ کبھی بھی نہیں کر سکتا. لہذا تدلیس اس حوالے سے ایک بہت بڑی آزمائش ہے، عربی والا فتنہ، کہ جب تک اس ایشو کو آپ ریزالو نہیں کریں گے امت کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو یہ چند کرٹیکل مثالوں میں سے ایک ہے جو میں نے کئی ایک لیکچرز کے اندر بیان کی ہیں کہ امام مسلم نے جو یہ رول لکھا کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی، اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر جب ضعیف تصور ہوگی تو اس کی ہر روایت کے لیے الگ الگ سما کی تصریح چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک روایت میں وہ سما کی تصریح کر دیتا ہے پھر اسی راوی سے ایک اور حدیث بیان کرتا ہے جو بالکل الگ ہے اور وہ عن سے کرتا ہے، اور آپ یہ کہیں گے جی چونکہ یہ کر دی ہوئی ہے وہ بھی قبول ہوگی. نہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر وہ عن کر رہا ہے، اس کی سما کی تصریح بھی تلاش کرنی ہوگی. یہی وہ چیز ہے جو اس دن کچھ بھائی آئے ہوئے تھے، ان میں سے کچھ غالی شیعہ بھی تھے اور کچھ متاثرین بھی تھے، تو وہ یہی بحث میرے ساتھ کر رہے تھے. تو مجھے پھر پوری بات سمجھانی پڑی کہ یار پہلے علم حدیث حاصل کرو اور کوشچن کرو اور خاموش ہو جاؤ. اس طرح دنیا میں کام نہیں چل سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر نے نہیں کیا. سورۃ الکہف میں 3 چانس دیے اور ہر دفعہ کہہ کے ہون بولے نا تے کام ختم، تیرے میرے راستے جدا، کہا تھا نا، تو بدتمیزی کی تھی. کیونکہ استاد اور شاگرد کا رشتہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. دنیا میں بھی سیوک سینس یہی ہے کہ آپ ٹیچر سے جب سوال کرتے ہیں تو ٹیچر نے آپ کا سوال سمجھ لیا، آپ تو ابھی بالکل انیشیل سٹیج کے اوپر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں علم حدیث کا، تو تسلی سے آپ کی بات سنیں گے، اس کے بعد جواب دیں گے، آپ نے بولنا نہیں. کیونکہ جب میں 99 پہ پہنچوں اور آپ آ کے مجھے کاٹ لیں پھر میں 0 پہ آ جاؤں گا، پھر مجھے پوری تمہید بنانی پڑے گی. کیونکہ ایک بات سٹارٹ ہوتی ہے اور اینڈ ہوتی ہے، بیچ میں آگے کوئی لچ تلے پھر وہ پورا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، جو پہلے سمجھایا ہوتا ہے پھر دوبارہ سمجھانا پڑتا ہے. تو اصول یہی ہے. اس لیے میں نے انہیں 4 دفعہ چانس دیے. حضرت خضر علیہ السلام نے تو 3 چانس دیے تھے حضرت موسیٰ کو، میں نے 4 دیے. پھر میں نے انہیں کہا تھا کہ بھائی اگر اس طرح کرو گے پھر میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا. یہ نہیں کہ کوئی دھکے ماروں گا، ظاہر ہے اس سے پہلے انہیں سموسے چائے کھلا چکے ہیں، سارا کچھ ہو چکا ہے. اب میں نے سوچا اس سے بہتر جملہ بولوں، اگرچہ یہ میری اپنی اختراع ہوگی، دنیا میں تو یہ نہیں چلتا، دنیا میں تو ٹیچر ہی اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ آپ کو جھوٹے اخلاقیات پڑھائے گئے ہیں تو اس کا حال یہ ہے کہ میں اندر سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہوگا تو میں اسے کہوں گا بھائی اب اگر آپ بولے تو میں اٹھ کے باہر چلا جاؤں گا. ہوں پوچھو، ہاں ایک کر رہا میں غلط ہوں ویسے، لیکن تواڈے جھوٹے اخلاقیات دی تکمیل واسطے کراں گا. جو آپ نے جھوٹے اخلاقیات گھڑے ہوئے، سچے اخلاقیات تو یہی ہیں دنیا میں. ٹیچر اسٹوڈنٹ کو نکالتا ہے جب وہ مس بہیو کرے. سیکھنے بیٹھے اور مفت سکھا رہے ہیں، تمہارا ٹیچر تو لے کے سکھاتا ہے نا، میں تمہیں کھلا کے سکھاتا ہوں. میری طرح کا پھر بھی نہیں وہ ہو سکتا. لیکن پھر بھی آخری حال یہ ہے کہ میں کہوں گا جناب ویسے تو قرآن نے تو حکم دیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل سے تمہارا واسطہ پڑے تو ان کو پائی اپنی راہ لے تے منو اپنی راہ لین دے، دور ہی سلام، نیڑے بھی نہ بیٹھ دو انہوں. ہم تو کہہ رہے ہیں نا آپ کو نکالیں گے یا خود نکل جائیں گے. قرآن تو کہتا ہے کہ انہیں دور سے ہی کہو بھائی سلام، فارغ ہے، نیڑے بھی نہ لگی میرے، بارو باری. تو یہ غیر اخلاقی تعلیم ہے جو قرآن سکھا رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے جاہل اسٹوڈنٹ اس قسم کے جو جی علی بھائی سے اختلاف ہے، یہ رکھ کوئی تو شوق ہے اختلاف کرنے دا، وہ کوئی گال ہوئے تھے اختلاف کرو نا. پہلے سیکھیں کہ کیا سویلائز دنیا کے اندر ہوتا ہے، اسلام کے اخلاقیات کیا ہیں. آپ کے اخلاقیات تو یہ ہیں کہ ایک بندہ اگر دروازے پہ آگے کھڑا ہو گیا ہے تو آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ سے نہیں ملنا چاہتا، آپ واپس چلے جائیں. کہ کتنا بدتمیز ہے، بوئے دے آیا بندہ واپس کر دیا. اسلام اس سے بھی آگے بد اخلاقی آپ کو سکھاتا ہے، جو آج کی اس سو کالڈ دنیا میں آپ کو بد اخلاقی بتائی گئی ہے کہ آپ جواب دینے کے بھی پابند نہیں ہے. اسلام کہتا ہے 3 بار کھٹکھٹایا، جواب ملے تو ٹھیک، جواب نہ ملے واپس چلے جاؤ اور اس بات کا برا بھی نہ مانو. یعنی میں پابند نہیں ہوں کہ میرے دروازے پہ آ کے کوئی دستک دے رہا ہے میں اسے جواب بھی دوں. کتنی بد اخلاقی ہے. آپ تو کہنے یار ایک بوئے تے آیا یار چل جھوٹی موٹھی انہوں طریقے نال ہی کہہ دے.
یہ ہماری دنیا ہے. جس طرح ہماری دنیا میں اخلاقیات یہ ہے کہ نبی الاسلام اس طرح بولتے تھے جس طرح طارق جمیل صاحب بولتے ہیں یا غامدی صاحب, ہاں, لیکن نبی الاسلام اس طرح نہیں بولتے تھے. صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں 2005 نمبر حدیث ہے کہ نبی الاسلام جب ممبر پر چڑھتے, ایک تو آپ کا خطبہ کھڑے ہو کے ہوتا تھا, کھڑے ہو کے بندہ ویسے ہی پرجوش ہوتا ہے, تو آپ علیہ السلام کی آواز بلند ہو جاتی, غصے میں اضافہ ہو جاتا, آنکھیں سرخ ہو جاتی. 3 جملے جابر بن عبداللہ نے بیان کیے ہر خطبے کے اندر, جیسے کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو, میدان جنگ کے لیے نہیں, آخرت کا خوف دلانے کے لیے. آخرت کا خوف دلانے کے لیے یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی مرنے سے پہلے تیاری کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا. نہیں نہیں نہیں, آخرت کا جب خوف آپ نے دلانا ہے تو پھر اس سٹائل میں دلانا ہے جس طرح ڈاکٹر سرار صاحب دلایا کرتے تھے. ہاں, اس سٹائل میں نہیں کہ جو یہ اس طرح کا سٹائل ہے, کیونکہ وہ تذکیر تو ہوتی نہیں اس طریقے سے. پھر تو آپ کو نبی الاسلام کے اخلاقیات بھی غلط بتائے گئے. ہاں, آپس میں جب آپ بیٹھے میں کھانے پینے کی ٹیبل کے اوپر یا ویسے گپ شپ میں, اس میں تو ظاہر ہے بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہوگا. تو میں نے آپ کو بتایا کہ شاید افریدی صاحب جس طریقے سے کرکٹ کے میدان کے اندر بلند آواز سے اپیل کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے چائے تو نہیں آواز کہہ کے منگواتے ہوں گے, ورنہ ٹائم قیامت تک ہے, چادر ہی لبڑی. ہاں, تو ان کی بیوی بھی کبھی نہیں کہتی ہوگی کہ کار تو بڑا صحیح ہونا ہے, بدان ہی جا کے تنوں کیا ہو جاتا ہے. تو وہ یہ یعنی اتنی عقل ان کو بھی ہے کہ یار یہ ریکوائرمنٹ ہے, لہذا دعوت کی ریکوائرمنٹ ہے, ممبر کی ریکوائرمنٹ ہے. ہاں, گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, ہمارے اس اگریشن کے سٹائل نے تو دنیا میں تبدیلی لے کے آیا کہ لوگوں کو پتا چلا یار یہ اس طرح ہے. لیکن پھر بھی میرا ایک بہت بڑا دعویٰ ہے, ابھی بھی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہوں, جن کو رسول اللہ کی صحبت ملی تھی. اس کے باوجود وہ حضور کی موجودگی میں کئی دفعہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ دوں. اب یہ بار بار تلوار کو ہاتھ ڈالنا حضور کی موجودگی میں, پھر حضور بعض اوقات منع کرتے تھے اور بعض اوقات نبی الاسلام ان کی کوئی اگر صحیح بات ہوتی تھی اسے انڈورس بھی کرتے تھے. اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی انہوں نے پھینٹی لگا دی تھی ایک حدیث بیان کرنے کے اوپر. اگر میں نے آج تک کبھی نہ تلوار سونتی نہ کسی کی پھینٹی لگائی, ٹھیک ہے, اور جو یہ سختی والا یہ بالکل غلط, کوئی سختی مجھ سے زیادہ نرم ہی کوئی نہیں. سرکار آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں نا کہتے ہیں سوراں دے سور. ہاں, آپ کے بزرگ جب بولتے ہیں تو اسام الارمین میں لکھتے ہیں کہ تمام دیوبندی مرتد اور ان کے علماء کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. ہاں جی, آپ کے جب دیوبندی بزرگ المحنت لکھتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا فتویٰ لگاتے ہیں. احمد بریلوی ان کی جماعت کو کہتے ہیں شیطانی لشکر. جس طرح انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہ پہ حملہ آور ہوئے. تو مجھے بتاؤ میرے جیسا کوئی نرم ہے جسے سب لوگ قادیانی کہیں, کبھی کہیں یہ کافر ہے, کبھی کہیں دجال سے بڑا فتنہ, کبھی گالی گلوچ کریں, اور میں صرف ان سے علمی اختلاف کروں؟ آپ جو مرضی کر لیں, جو آپ کے فرقوں کے ساتھ نقصان ہوا ہے وہ تو آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی وجہ سے ہوا ہے نا. میں نے تو نہیں, مطلب المحند یا اسام الارمین میں نے کسی غار یا کنویں سے تو نکال کے پبلک میں آگ نہیں نہ لگائی, یہ تو آپ پرنٹ کر رہے تھے نا, یہ تو آپ کی اپنی کتابیں تھیں. آج آپ انہیں آگ لگا دیں اور اعلان برات کر دیں, میں اپنی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا, لے قیامت تک کے لیے آفر ہے. لیکن مننا جو ساڑھے بزرگوں نے غلط کام پایا ہے. ہاں, میں نے نہیں اعلیٰ حضرت سے کہا کہ احکام شریعت میں لکھے کہ جو وہابی ہیں, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور ایون قادیانی کافروں کو بیچ میں ڈال کے کہہ رہے ہیں یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا اور یہود و نصارہ کا ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. یعنی انہوں نے ان کو قادیانیوں کے ساتھ اور یہود و نصارہ سے بھی بدتر کہہ دیا. قادیانیوں کی صف میں تو وہ شمار کر کے گئے ہیں آپ کو. اچھا, انہوں نے لگتا ہے اتو ہی عادت پئی ہے, انہوں نے اعلیٰ حضرت نے قادیانیاں اور کیا بدتر تھے منو, انہوں نے وہی گال کرنی شروع کر دی تھی. اے بڑے بزرگوں کو یہ کچھ سیکھا جائے. میرا دعویٰ ہے کہ جن ٹاپکس پہ میں بول رہا ہوں مجھ سے زیادہ نرم بندہ ہی کوئی نہیں ہے پلانٹ ارتھ کے اوپر ان ٹاپکس پہ بولنے والا, کہ اینڈ پہ میں آپ کو کہوں کہ چندے انہیں دو, نمازیں ان کے پیچھے پڑھو, علیحدگی نہیں اختیار کرنی, گالی گلوچ نہیں کرنا, صرف علمی اختلاف کرنا ہے. اور اپنی بھی کوئی چندہ بک نہیں بنائی کہ چلو ان کا چندہ ادھر گھیر کے لے آؤں, نہ ایسا بھی کوئی نہیں ہے. تو ہمسا ہو تو سامنے آئے. تو یہ ساری چیزیں میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اوور آل پوری پکچر کلیئر ہو کہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ پلیٹ فارم
اپنی دعوت حق جو رسول اللہ کی دعوت حق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پبلک تک پہنچا رہا ہے. تو یہ جو اصول محدثین ہیں یہ میرے اپنے گھڑے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ محدثین کے ہاں پائے جاتے ہیں. یہ میں نے کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنا لیے کہ مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. تو وہ جو بھائی آئے تھے ان کو یہی سمجھائی تھی کہ آپ جو ابو داؤد سے روایت پیش کر رہے تھے کہ رکین سے جو ہے وہ سما ثابت ہے شریک القادی کی, تو وہ اس روایت کے لیے ہے, اور وہ بھی اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے لکھا ہے یہاں پہ بھی ان سے ہے, لیکن یہی روایت جو ہے وہ دوسری کتابوں کے اندر سما کی تصریح کے ساتھ ہے, اس لیے میں اسے صحیح قرار دے رہا ہوں. اچھا, یہ جو روایت ہے خلیفتین والی کہ میں اپنے بعد 2 خلیفتین چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل البیت, اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس روایت کو اگر ضعیف سمجھتے ہیں تو ہم حدیث ثقلین کو ضعیف سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ. حدیث ثقلین مسلم شریف میں اوپر تلے 4 ہیں, 6225 سے 6228 تک, اور وہ متواتر احادیث میں سے حدیث ہے. اہل سنت کی کئی کتابوں میں ہے, مسند احمد کے اندر ہے, جامعہ ترمذی کے اندر ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں ہے, المستدرک الحاکم میں ہے, اور سب سے بڑھ کر مسلم شریف میں ہے کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے کہ اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. اور یہ بات آپ نے 3 دفعہ کی. امت بالکل الٹ چلی, نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا. حضور کو قبر میں گئے 50 سال ہوئے اور آپ کے خاندان کے لوگوں کو ذبح کر دیا. اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے. آج تک قرآن کی توحید پکڑی ہوئی ہے, سارے عقائد و نظریات پکڑے ہوئے ہیں, اور 0 ٹالرنس ہے. اہل البیت کے دفاع کے اوپر 0 ٹالرنس ہے. اس زمانے میں اہل البیت کا دفاع تھا کہ ان کے ساتھ ملتے, مخالفین کے خلاف جنگ کرتے, اور آج اہل البیت کا دفاع یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کو بے نقاب کرنا اور ان کے دشمنوں کا دفاع کرنے والوں کی علمی کمزوریاں پبلک کے اوپر ہائی لائٹ کر کے اہل البیت کا صحیح جو مقام ہے لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا. تو اللہ کے فضل سے ہم کھڑے میں. تو ان معنوں میں اگر حدیث ثقلین یعنی 2 بھاری چیزیں, ثقلین کہتے ہیں 2 بھاری چیزوں کو, ان معنوں میں اگر کوئی خلیفتین بھی کہتا ہے قرآن کو اور اہل البیت کو تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر خلیفتین ان معنوں میں کہہ رہا ہے کہ وصی رسول یا کوئی عقیدہ امامت, تو بالکل فراڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہے تو بھائی آپ جن اماموں کو کلیم کر رہے ہو ان اماموں کو تو ہم بھی اپنا امام مانتے ہیں, لیکن ان میں جو آپ کے آخری امام ہیں وہ تو 1200 سال سے غیابت میں گئے ہوئے ہیں, ان سے تو کوئی ہماری کمیونیکیشن بھی نہیں ہو سکتی. تو جو امام 1200 سال سے اپنے ماننے والوں کو گائیڈ لائنز ہی پرووائڈ نہ کر سکے تو وہ امام کیسا نہیں جی, وہ تو اب غیابت میں جب نکلیں گے ہم نے قرآن و سنت سے احکامات لینے ہیں. تو یہی تو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام ایکسپرٹس ہوتے تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی ڈیوائن علم آپ کو سکھانا ہے جو موجود نہیں ہے. تو یہ اتنا غلوف کرنا اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں. یہ تو مسئلہ حل ہو چکا. آج سے 1200 سال پہلے تو شاید 2 رائے ہوتی, لیکن آج 1200 سال سے سارے لوگ بغیر امام کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر اس سے مراد یہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے خلیفہ ہیں تو کدھر ہے پھر اس وقت؟ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر رہے. ہاں ہم کہتے ہیں نا خلیفہ حضور کا جو ہے نہ حضرت ابوبکر ہے نہ حضرت علی ہے, یہ قرآن ہے. حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی یہ نبی الاسلام کے پولیٹیکل خلیفہ ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی مسند پہ آ کے بیٹھے, صحابہ کے اجماع سے ان کو چنا گیا. اور روحانی خلیفہ بھی اس اعتبار سے کہ وہ دین سکھایا کرتے تھے. یہ وصی نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے وصیت کی ہو کہ قیامت تک کے لیے اب یہ رہیں گے. ظاہر سب کے سب فوت ہو چکے ہیں. 2 سال کے بعد حضرت ابوبکر فوت ہو گئے, آلموسٹ 2.25 سال کے بعد, اور 12 سال کے بعد حضرت عمر شہید ہو گئے, 25 سال کے بعد سیدنا عثمان شہید ہو گئے, 30 سال کے بعد سیدنا علی شہید ہو گئے, خلافت راشدہ ختم ہو گئی. آج آخری صحابی کو فوت ہوئے بھی آلموسٹ آپ سمجھ لیں 1350 سال ہو چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں فوت ہوئے, آج 1444 ہجری چل رہا ہے. تو نبی الاسلام اگر فوت شدگان کے حوالے ہمیں کر کے جا رہے تھے تو فائدہ کیا؟
جو نبی علیہ السلام کا سٹیٹس ہے نا آج کی ڈیٹ میں کہ اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، وہی خلفائے راشدین کا ہے. نہ ہم علم جو ہے خلفائے راشدین سے حاصل کر سکتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام سے. ہاں ان کی تعلیمات محفوظ ہیں کتابوں کی شکل میں، یہی تو آپ کو بتا رہے ہیں. علماء کا کام یہ ہے کہ وہ آسمان سے نازل کردہ وحی کی تعلیمات پبلک تک پہنچائیں. رہا اجتہاد جدید مسائل میں تو سرکار وہ تو آج سے 100 سال پہلے لوگوں کا اجتہاد بھی آج کے لیے کافی نہیں، 1200 سال تو چھوڑ دیں. وہ ہر زمانے میں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو جدید مسائل آئیں گے اس کے اوپر اجتہاد کریں. وہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر کوئی ایک دوسرے کے خلاف مصیبت کھڑی کرے. بیسک چیز تو اصولی جو ہے وہ تو عقائد ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم معاذ اللہ کوئی اس حوالے سے، بلکہ مجھے تو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جتنا ہم نے اہل البیت کا دفاع کیا اللہ کے فضل سے. اور ہمیں اب کوئی کسی حوالے سے بھی کسی کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اب کوئی چوہے چھوڑتا ہے اور اب ہر چوہے کے اوپر جواب دیتے رہے. یار اس طرح پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی علیہ السلام کے خلاف لکھی گئی ہیں، تو مسلمانوں نے 60,000 کتابیں تو جواب میں نہیں لکھی ہیں. اصولی مقدمہ بیان کرنا ہوتا ہے، دیٹس آل. جب ایک بندے کا کریکٹر آپ کے سامنے آ گیا، اس کے عقائد و نظریات سامنے آ گئے، اب اس کے ساتھ کوئی منسوخ کوئی چیزیں بیان کرتا ہے تو وہ اس کا وبال آپ انہی پہ ہی ڈالیں. وہ ایسے ہوتا نہیں ہے. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں ایک بھائی آئے، پڑھے لکھے بھائی، باہر کے ملک میں گئے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں جی علی بھائی پہلے کہتے تھے کہ جی علماء جو ہے وہ لکھ کے دے دیں، اور آج علی بھائی کہہ رہے ہیں جی ویڈیو بنا کے دیں. میں نے کہا تم ہمارے مخالفین سے سن کے ہمارے اوپر چڑھ دوڑے ہو. میری کس ویڈیو میں یہ ہے کہ ویڈیو نہ بنائے اور صرف لکھ کے دیں؟ میں نے پہلی دفعہ جب اناؤنسمنٹ کی تھی انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹ کی عدالت میں، آج آلموسٹ 10 مہینے ہونے والے ہیں اس ویڈیو کو اپلوڈ ہوئے، کھول کے دیکھ لو. اس میں نے کہا کہ ویڈیو بنا کے لائیں. چونکہ وہ مخالف سے سن لیا تو کہا ہاں اس نے کیتا ہے انجینئر نے. منو بھی پوچھو نا، مر گیا. ہاں اسی لیے میں لائیو آ کے بیٹھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ منجی ٹھوک رہا ہوں. ہاں کوئی گل میں جان نہیں دینا، مجھے پتا ہوتا ہے میں نے کیا بات کی ہے. سرٹیفکیٹ آئے آپ کو، کسی کو امام کعبہ سے سرٹیفکیٹ چاہیے، میں ایڈوب فوٹو شاپ میں بنوا دیتا ہوں آپ کو. یہ تو سیدھا چور راستہ ہے. بھاگ جاتے ہیں لوگ، ٹویٹیں کر کے بھاگ جاتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ماننے والے کتنی وہ بدماشانہ قسم کی ٹویٹس کرتے ہیں، جب بعد میں دھمکی آتی فوراً ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. اور وہ تو کوئی بھی بھاگ جاتا ہے لکھی ہوئی چیز سے، لیکن ویڈیو سے کوئی نہیں بھاگ سکتا. اینڈ پہ وہ یہ صرف کہتا ہے کہ میری بات کو سیاق و سباق سے ہٹا کے کہا گیا، تو لوگ لعنت بھیجتے ہیں، چوٹیا ہے تو یہی گل کی سی. ہاں اسی واسطے ویڈیو بنواؤ اپنے وڈیاں کو کہ اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار، تاکہ قیامت تک پھر کوئی اور مولوی نہ جمے جڑا یہ کہے کہ میں وڈا عالم دین ہاں تے او تے سارے جاہل سن، میرے نہ لا کے گل کر. اور یہ بھی آپ کی ڈیمانڈ پہ ہے. مجھے کیا حاجت ہے کہ یار یہ گلی محلے کے لوگ جن کی کوئی عزت نہیں ہے ان کے ساتھ میں بیٹھ کے بات کروں. مولویوں کی بے عزتی کے اوپر تو اجماع امت ہو چکا ہے نا. بالکل ہر فرقہ دوسرے کے مولویوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اوور آل اس کمیونٹی کے بارے میں کیا سمجھتا ہے. تو مجھے ضرورت ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کی. اور دوسرا شکر کرو میں تمہارے قابو آیا ہوں. تم کہتے ہو کہ ایک دفعہ سامنے بٹھا دو، تو شکر کرو میں قابو آیا ہوں. میں نے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کر دی ہوئی ہے کہ ویڈیو بناؤ لیکن یہ جملہ بولیں کہ اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار. ہاں تاکہ کوئی کل کو کلیم نہ کرے تم تو لاکھوں میں ہو، میں کس کس کے ساتھ بات کروں گا. مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو تب بھی میں یہ سارا کام نہیں کر سکتا. ایک کو مٹی پلیت کروں گا، دوسرا نکل آئے گا انہوں تو پتہ ہی کچھ نہیں سی، میرے نال گل کر. سمجھ آئی؟ اور پھر سب سے بڑی بات، ہمارے صحابہ کرام پہ جب برا وقت آیا تو ہمارے نبی جو کہ لیڈر تھے انہوں نے فرنٹ سے نہیں لیڈ کیا. غزوہ حنین کے موقع پر بخاری مسلم میں آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا، صرف 80 بندے حضور کے ساتھ تھے اور نبی علیہ السلام اکیلے آگے بڑھے رجز پڑھتے ہوئے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو بڑھو نا تم بھی، میں ہوں مفتی منیب سب سے بڑا بریلویوں کا عالم، اس میں کوئی شک نہیں کہ بریلویت حق پہ ہے. انجینئر بات کر. ہاں میں ہوں مفتی تقی عثمانی سب سے بڑا دیوبندی، انجینئر بات کر. میں ہوں ساجد میر سب سے بڑا وہابی، انجینئر بات کر. جی 10 لاکھ دیں گے، او 20 لاکھ لے لو، اللہ دی کمائی دا چندیاں دا آرام نہ بٹوریا ہے نہیں. 20 لاکھ لے لو، لے اپنا بڑا پروڈیوس کرو، سامنے بٹھاؤ، پتہ لگ جائے جس کو آپ نے بڑا بنایا وہ اس قابل نہیں کہ اپنے عقیدوں کا دفاع کر سکے. اور عقیدے بھی یہ یاد رکھیے گا
یہ جب بات ہوگی تو عقیدے صرف ایک فرقے کے نہیں ڈسکس ہوں گے. ہاں یہ تینوں ایک تسبیح میں پروئے ہوئے ہیں. ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں. ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے, ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے. ہاں, اور اس سے بڑھ کر عقیدہ بنیادی کیا ہے؟ توحید, اس کے بعد ختم نبوت, اور پھر عقیدہ آخرت. ختم نبوت پہ جب ایک وابی میرے سامنے آ کے بیٹھے گا نا ساجد میر, تو میں انہوں کہا گا میر صاحب دسو چشتی رسول اللہ دے بارے تہاڈا کیا خیال ہے؟ ہاں, تاکہ جدو اتوں نکلے نا تو پہلے بریلوی تیری منجی ٹھوکڑ, تے جے تو کمے جائز ہے تے وابی تیری منجی ٹھوکڑ. ہوں منو تسی دسو, اگر کسی تھوڑی جی بھی عقل ہے, کسی دی جرت ہے کہ سامنے آ کے بہ کے گل کرے ختم نبوت ہوتے, وابی کیا سمجھتے ہیں میں نے ان کا ماموں ان سے صرف ڈسکس کرنا ہے؟ نا, ماموں کا نمبر ہی آخری ہے. ہاں وہ آخری نمبر ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت معاویہ تک انہوں نے پتہ نہیں تھا آخری نمبر ہے. ہاں, واشی تو بھی تھلے لے گئے نے. آخری نمبر کی گل آخری چ ہوئے گی. پہلے گل ہوئے گی ختم نبوت ہوتے کہ بول اشلی رسول اللہ دے ہوتے. جی بولیں گا تو میں اور کیا کرنا ہے, لڈیاں نہیں پانی تو اور کیا کرنا ہے. ہاں, تو بریلوی کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے میں صرف چشتی رسول اللہ پہ بات کروں گا, اشری رسول اللہ پہ بھی بات کروں گا. ہاں, اور میں وابیوں کی باتوں کے بارے میں بات کروں گا, تاکہ یہ تسبیح ہے نا وڈ کے, ویسے تو بابا جی وڈ گئے نے سورہ نے سور کہہ کے. آپ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچیں کہ اس طرح کی صورتحال میں کسی کی جرت ہے کہ سامنے بیٹھ جائے؟ بس یہ صرف ویلاگ بنانے ہیں اور اس پہ ننگی عورتوں کے اشتہار چلا کے تو پیسہ کما رہے ہیں. یہ سارے کما رہے ہیں, وہ گلے پھاڑنے والا بھی کما رہا ہے. باقی ویڈیوز اس کی کوئی نہیں دیکھتا, میری تصویر لگا کے. تو یہ پیچھے مقصد ان کا یہ ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ آپ لوگ دھوکے میں آ چکے ہیں. حضرت علی نے تحکیم کے مسئلے پہ آخری درجے میں اپنے فوجیوں کو سمجھایا تھا کہ یہ فراڈ کر رہے ہیں جو انہوں نے قرآن نیزوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ کچھ اور ہے, یہ جنگ ہار چکے ہوئے ہیں. لیکن وہ فوجی بات نہیں مان رہے تھے, وہ خارجی ہو گئے, اور اس کی وجہ سے ایک بالکل جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ عین موقع پہ آ کے ختم ہو گئی, اور وہ تحکیم والا مسئلہ بیچ میں سے نکلا. مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. ہاں, علی ابن ابی طالب کے ساتھیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا یا ہو گیا وہ دوبارہ نہیں ہسٹری ریپیٹ ہوگی. میں ساتھ ساتھ آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ زیرو ٹالرنس ہے. ہاں, ہم میں شرافت تو حضرت علی والی ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن یہ چلاکی صرف اپنے ڈیفنس کے لیے, نقصان نہیں پہنچائیں گے. ورنہ یقین کریں جس طرح یہ میرے چھوٹے چھوٹے کلپ کاٹتے ہیں نا, میں اگر ان کے کلپ کاٹوں نا تو جتنی میری ذہانت ہے نا ان کی لائف ونریبل کر دوں. لیکن ہمیں اللہ کا خوف آتا ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ میں نے کسی کا ایک کلپ یا ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے کبھی کسی کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹ کے تو اسے ونریبل کیا ہو؟ کوئی ایک بتا دو. یہ ہے تربیت. ہاں, تو تمہارے 1000 سال کے جو فرقے ہیں نا, انہوں نے یہ پروڈکشن دی ہے کہ یہ جھوٹا کام کرتے ہیں, جھوٹے الزامات لگاتے ہیں, اور ہمارے اسٹوڈنٹس لاکھوں کی تعداد میں, ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو یہ حرکت کرے. اسی سے فیصلہ کر لو کہ کون جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کر رہا ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور کون اپنے بزرگ بابوں کو لے کے چل رہا ہے. بالکل صورتحال کلیئر ہے. تو اس لیے میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سچویشن کلیئر ہو. ساتھ ساتھ ایک ایک چیز کلیئر کروں گا اللہ کے فضل سے. ہمارے بارے میں پوچھنا ہے, ہم سے آگے پوچھو. کسی دوسرے کو رائٹ نہیں کہ میرے بارے میں کوئی کامنٹس کرے گا اور وہ پھر باقی لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے. میں زندوں, مجھ سے آگے پوچھو کہ ہاں یہ ایسا ہے. دیکھیں وہ TLP والے بھائی آئے ادھر, انہوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی مجھے کہا جیلمی جہنمی. یہ کون سن سکتا ہے؟ ادھر جتنے بیٹھے تھے انہوں نے بھی سنا, میں نے بھی سنا. میں نے مسکرا کے ایک ایک بات کا جواب دیا. جب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاس قرآن و سنت کے دلائل ہیں تو میں نے کیوں اس بات کے اوپر غصہ کھا کے ان کو گالی گلوچ والا معاملہ کرنا ہے. لیکن اگر وہ یہ کام کرتے ہیں کہ یہ جیل میں جہنمی کہہ کے جو سوال پوچھ رہے ہیں, سوال کرتے ہی جواب مجھے دینے نہ دیتے اور اگلی بات میرے اوپر کر دیتے, تو انہیں بھی میں نے یہ کہنا تھا بھائی نکلو ادھر سے, تم سیکھنے نہیں آئے ہو, شرارت کرنا آئے ہو. قرآن میں ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. سوال کرو, اس کے بعد تسلی سے جواب سنو. اللہ کے فضل سے
میں ہر بات کو اس کی باریکی تک کلیئر کر دیتا ہوں, اس کے بعد گنجائش ہی نہیں رہتی کاؤنٹر کوسچن کی, لیکن بیچ میں ٹیمپو نہ توڑا جائے. ہاں, اس طرح نہیں ہوتا. اگر بات مختصر کرنے سے بات سمجھ آتی ہوتی نا تو قرآن ایک صفحے پہ ہوتا. یہ اتنی موٹی کتاب کیوں ہے؟ اللہ کو بھی بات سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کرنی پڑی ہے. اس کی وجہ ہے کہ وسوسے بہت زیادہ ہیں. ایک بات کلیئر کرو دوسری نکل آتی ہے, اس لیے پورا مقدمہ سمجھنا ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری گفتگو میں نے اس حوالے سے کی, آپ کو تھوڑا بہت علم حدیث کے حوالے سے شغف بھی ہو. اینڈ پہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ صحیح مسلم کا مقدمہ ایک لیکچر میرا, دوسرا انٹروڈکشن آف حدیث, تیسرا انٹروڈکشن آف مشکات المصابیح, یہ آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کے سارے وسوسے سیٹل ہو جائیں اور آپ کو یہ پورا مقدمہ سمجھ آ جائے. ہمارا اصول قرآن و سنت کی روشنی میں فائنلی یہ ہے کہ جو احادیث قرآن بخاری مسلم میں فٹ ان بیٹھتی ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان احادیث کے حوالے سے ان علماء کی تحکیم کے اوپر اعتبار کروں جو ان حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں, اور جو قرآن بخاری مسلم سے احادیث ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان احادیث کے بارے میں میرا موقف یہ ہوتا ہے کہ میں ان محدثین کے اوپر اعتبار کروں جو ان روایات کا سکم بیان کر کے انہیں ضعیف کہتے ہیں. رہ گیا ہمارا کربلا والا ریسرچ پیپر, اس میں میں نے وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جن احادیث کے اوپر محدثین نے صحت کا حکم لگایا تھا, خواہ دوسرے محدثین ان سے اختلاف کرتے ہوں. کئی حدیثیں اس میں ایسی ہیں جس میں البانی صاحب ان روایتوں کو صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر صاحب ضعیف کہتے ہیں. کئی روایتوں کو شیخ زبیر صاحب صحیح کہتے ہیں, البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں. جس کا اعتماد جس محدث کے اوپر ہے وہ اس پہ رکھتا ہوا اپنا اپنا حصہ اس میں سے نکال لے. میرا یہ چیلنج ہے کہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس پہ کسی محدث نے صحت کا حکم نہ لگایا ہو. یہ ذہن میں رکھیے گا. اس میں بھی تدریس والی روایتیں ہیں, لیکن جن کے نزدیک وہ والی تدریس حکم نہیں ہے ان کے نزدیک وہ حدیثیں صحیح ہیں. تو میں اس ریسرچ پیپر سے اس کو نہیں نکال سکتا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ہتھیار ہے. اب اگر وہابی کہیں گے کہ ہم البانی کی تحقیق کو مانتے ہیں اور روایت ایسی ہے جس میں تدلیس کا ایشو ہے لیکن البانی صاحب اس تدلیس سے صرف نظر کرتے ہیں, تو میں وہابیوں کو وہ نہیں پیش کروں گا, یا بجائے اس کے میں اور روایت پیش کروں جس کے اندر وہ کیڑا نکال دیں. تو بہتر یہ ہے کہ میں تمہیں تمہارے گھر کی خبر دوں. اور یہ بات میں نے شروع سے ڈکلیئر کی ہے کیونکہ بعض لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا کہ جی یہ انجینئر صاحب نے یہ کر دیا, ہم سے سیکھ کے ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں. وہ میں نے خود بتایا ہوا ہے کہ یہ ہے. کل کو آپ کہیں گے قرآن میں شیطان کا نام کیوں لکھا ہوا ہے, وہ اللہ نے کلیئر کیا اس لیے کہ شیطان کی چالوں سے بچایا جائے. اس لیے نہیں ہے کہ اس بابرکت کتاب میں اس منحوس کا نام ڈال کے کوئی برکت داخل کرنی تھی اس کے اندر, یہ نہیں ہے. تو یہ ذرا سمجھا کرے پورے مقدمے کو, اس لیے میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہتا ہوں. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.